السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک انتہائی بابرکت دن جمعۃ الوداع کے بارے میں بات کریں گے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خاص روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دن ہمیں رمضان کے اختتام اور اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن کیا واقعی جمعۃ الوداع کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعہ کی کوئی خاص فضیلت ہے، لیکن ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھنی چاہیے کہ جمعۃ الوداع کی کوئی خاص مخصوص فضیلت کسی مستند حدیث یا قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے۔ تاہم چونکہ یہ دن جمعہ ہے اور جمعہ خود اسلام میں بہت بابرکت دن ہے، اس لیے اس دن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس دن ایک خاص گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا کرے تو وہ قبول کی جاتی ہے۔ جمعہ کے دن گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، بہترین لباس پہنے، مسجد جا کر خاموشی سے خطبہ سنے اور نماز ادا کرے تو اس کے پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام فضائل ہر جمعہ کے لیے ہیں، نہ کہ صرف جمعۃ الوداع کے لیے ہے۔ چونکہ یہ دن رمضان کے آخری دنوں میں آتا ہے، اس لیے ہمیں اس موقع پر عمومی نیک اعمال کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو نماز کی پابندی۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری لمحات میں نماز کی پابندی کریں اور عزم یعنی ارادہ کریں کہ رمضان کے بعد بھی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے اور اس کو قائم کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے، اس کے اگلے جمعہ تک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ صدقات و خیرات۔ رمضان کا آخری جمعہ ہمیں صدقہ دینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ رمضان کے آخری لمحات میں ہمیں اللہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھنا بہت افضل ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جمعۃ الوداع پر سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی نیکیوں کو جاری رکھیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کی کوئی خاص الوداعی نماز ہوتی ہے جس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور نہ ہی کسی معتبر اسلامی عالم نے ایسی نماز کا ذکر کیا ہے۔ یہ محض ایک عوامی روایت ہے جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی توبہ کی نیت سے نفل نماز پڑھنا چاہے تو یہ جائز ہے اور مستحب ہے، مگر اسے جمعۃ الوداع کی خاص نماز سمجھنا درست نہیں ہے۔ رمضان کے آخری لمحات ہیں، ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، لیکن ہماری عبادت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہم رمضان کے بعد بھی نماز پڑھیں گے؟ کیا ہم رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھیں گے؟ کیا ہم رمضان کے بعد بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے؟ اصل امتحان یہی ہے کہ رمضان کے بعد ہم کتنے بدلتے ہیں۔ محترم دوستو، جمعۃ الوداع ہمیں ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نیکی کے راستے پر گامزن رہیں اور رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی میں نیکیوں کو برقرار رکھیں۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لنا ورحمنا واہدنا وارزقنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔